أصحابي الذين هم خلاصة العرب العرباء الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات 10 دفعہ اپنی زبان پاک سے انتہائی ادب، تعظیم اور محبت کے ساتھ ہر آدمی 10 دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ محترم حاضرین، آج 31 اگست 2022 4 صفر المظفر 1444 ہجری کا یہ آخری بدھ ہے جس میں ہم آج درس حدیث پاک میں اللہ کے پاک گھر میں جمع ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی باتیں، ان کا کلام، ان کی رہنمائی، ہم ان سے اپنا حصہ وصول کر لیں۔ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کو مشکات المصابیح باب الشفقت والرحمت علی الخلق صفحہ نمبر 423 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی حدیث کی کتاب مسلم شریف کے اندر اسی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو عنوان بنا کر کتاب الایمان کی آخری باب کے طور پر باب قول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین النصیحہ، یہ باب کا عنوان رسول اللہ کے اس ارشاد کو بنایا، اور اس کے ذیل میں دوسری حدیث نصیحت کے بارے میں لے کر آئے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ثلاثاً، اللہ کے پیغمبر نے یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب صحابہ اکرام متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر اس جملے سے کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ قلنا لمن، ہم نے عرض کی یہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ، یہ نصیحت ہے اللہ کی طرف سے۔ ولی کتابہ، یہ نصیحت ہوگی اللہ کی کتاب سے حاصل ہوگی۔ ولی رسولہ، اور یہ نصیحت ہے اللہ کے رسول کی رہنمائی حاصل کرنے سے۔ اور یہ نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ولأئمة المسلمین،
مسلمانوں کے اماموں کے لیے، ان کے لیڈروں کے لیے، ان کے حکمرانوں کے لیے، ان کے علماء اور مقتداؤں کے لیے، وعامتہم، اور یہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے مسلمانوں کے ہر طبقہ زندگی گزارنے والے ہر فرد کے لیے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا۔ امام مسلم کی سند کے ساتھ ہی صاحب مشکات نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو عیسائی قبیلوں سے، خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شام سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر یہیں وہ رہ گئے اور یہیں آ کر اپنی زندگی بسر کر لی۔ یہیں آ کر انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز گزار دیے، اور یہیں اپنا وقت انہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں خلافت صدیقی میں اور خلافت فاروقی میں انہوں نے اپنا وقت کا بہت سارا حصہ یہیں گزارا، اور بڑے جلیل القدر لوگوں میں سے قرآن پاک سے شغف رکھتے تھے، قرآن پاک سے ان کو محبت تھی، اس کی تلاوت اس ذوق اور شوق کے ساتھ کرتے تھے، اس محبت اور سوز کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ ضرب المثل بن گئے۔ قرآن پاک کی ہر آیت کا معنی، مفہوم بھی اور اس کی تلاوت کا شوق اور ذوق بھی ان کو بہت گہرا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ان کا مقام بہت اونچا تھا، بہت اونچا مقام ان کو حاصل تھا۔ حضرت عمر ان کا اسی اعتبار سے خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں جب نماز تراویح کو باقاعدہ پوری مملکت میں، پوری خلافت اور قلم رو میں حضرت عمر نے قرآن حکیم کو پوری امت کے اندر کیسے پورے اہتمام کے ساتھ اس کے تعلیم اور اس کے نشر و اشاعت کا نظام بنایا جائے، ماہ مبارک رمضان المبارک کو پوری امت کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کا، مسجد اور نماز اور رمضان اور قرآن اور مسلمان ان سب کو پورے اہتمام کے ساتھ جمع کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم کی حفاظت کی جائے، تو اس کے لیے یہ پورا اہتمام کیا گیا۔ مسجد نبوی کا اپنا اہتمام، ہر قبیلے میں حفاظ اور قراء کو بھیجا جاتا، ان کو ٹریننگ دی جاتی کہ انہوں نے نماز تراویح میں قرآن کیسے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری ٹریننگ دے کر اس کا اہتمام کیا جاتا۔ اسی طرح خواتین کو بھی مدینہ طیبہ میں ایک گھر میں جمع کیا جاتا اور ان کو بھی قرآن حکیم، ایک جماعت وہ بھی قرآن حکیم ان کو سناتی۔ تو اب خواتین کا جو امام بنایا حضرت عمر نے، وہ حضرت تمیم داری کو بنایا کہ تم نے خواتین کو تراویح کی نماز میں اللہ کا قرآن سنانا ہے۔ یہ زاہدین صحابہ میں شمار ہوتے کہ جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو اللہ کے نام پر وقف کر کے رکھا ہوا تھا، دنیا کی کسی چیز کو ذاتی فائدے میں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے یہ روا نہیں تھے، بڑا اونچا مقام ان کو اللہ نے عطا کیا۔ ایک دفعہ مدینۃ الرسول میں خطرہ لگ گیا، کسی آوازیں آئیں، رات کو پریشانی پیدا ہو گئی، تو حضرت عمر نے حضرت تمیم داری کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر دیکھو مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، اس کا حل تلاش کر کے لے کر آؤ۔ حضرت تمیم داری گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ کے اندر سے لاوا آگ کا پھوٹ کر باہر نکل کر آ رہا ہے، آگ کا لاوا پھوٹ کر باہر نکل کر آ رہا ہے، آبادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب حضرت تمیم داری گئے اور جا کر اس کے اندر گھس گئی اور اس کو جا کر کہا چل پیچھے واپس۔
اس آگ کے انگاروں میں اس لاوے کو آتش فشاں جو وہاں سے نکل کر آ رہا تھا اس کے اندر گھس گئے اور جا کر اس کو واپس اس کی سوراخ میں، اس کے غار میں واپس داخل کر کے آ گئے۔ واپس آ کر حضرت عمر نے پوچھا کیا مسئلہ تھا اور کیا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا آتش فشاں تھا، ایک آگ کا لاوا تھا، ایک سیلاب تھا جو پھوٹ کر وہ بڑھ رہا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں اس کے اندر گھس گیا اور میں نے اس کو واپس اس کے غار میں داخل کر دیا۔ کیا قوت علم تھی، اللہ پر کیا اعتماد تھا، اور علم نبوت پر ان کو کیا اعتماد تھا، قرآن حکیم کے علوم کی حقانیت اور سچائی پر کیا یقین تھا، دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابقت میں چلنی چاہیے، اس پر انہیں کیا رسوخ اور کمال تھا کہ دنیا کے کسی چیز سے وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کی صحبت نے ان کے دل و دماغ کو ہر خوف سے آزاد کر دیا، ہر لالچ سے آزاد کر دیا۔ زندگی کی ساری قوتیں ان کی کمانڈ اور کنٹرول میں آ گئیں۔ زندگی کا ہر خطرہ اس کو ٹالنے کی اور اس کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی ان کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے علوم کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لی تھی۔ ان کا علم، ان کا حکمت ان کے دل و دماغ میں، ان کا قلب اور دماغ اللہ اور اللہ کے رسول کے علم سے وہ ایسا آباد اور سرشار تھا کہ جس کی تاثیر سے ان کی اپنی ذات بھی متاثر تھی، ان کا معاشرہ بھی متاثر تھا، اور دنیا کی ساری قوتوں کا تاثر ان کے اوپر قائم ہو گیا۔ اور آخری دنوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری دور وہ اسلام کی سرحدوں پر گزار دیا۔ حضرت تمیم داری نے کہ میں نے اس خلافت کے نظام کی پوری حفاظت کرنی ہے، واپس اپنے علاقے میں آ کر شام کی سرحدوں پر ڈیرا ڈال لیا کہ یہاں علم بھی سکھانا ہے، دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہے، دفاع اسلام کا فریضہ بھی سر انجام دینا ہے۔ ساری قوتوں کو لے کر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کردار کا حامل بنا کر ہر خوف سے بری ہو گئے، ہر چیز سے بری ہو کر انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ بہرحال ان کی زندگی کے شب و روز، ان کے دین حق کی خدمات، یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن یہ جو حدیث پاک آج ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث پاک کے بارے میں چند اہم باتیں آپ کے ساتھ جو رسول اللہ نے کی ہیں وہ آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کرنا ہے، تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو، ہمارے دل و دماغ میں علوم نبوت کی تاثیر بھی منتقل ہو۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں الدین النصیحۃ، یہ جو حدیث ہے فرماتے ہیں یہ جامع کلمہ ہے، یہ رسول اللہ کے احادیث میں سے جوامع الکلم میں سے ہے۔ بات مختصر سی، لفظ دو ہے، لیکن زندگی کا پھیلاؤ اس پر دیکھیں، اس میں رہنمائی دیکھیں، اس کی تاثیرات دیکھیں، اس میں ذمہ داریاں کتنی بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا یہ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کہتے ہیں جب آپ شہد کو جھاڑ جھنکار سے اور مختلف قسم کی آلودگیوں سے صاف کرتے ہیں، کیونکہ جب شہد حاصل کیا جاتا ہے تو اس وقت اس میں پتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، ٹہنیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں، شہد کی مکھی بھی شامل ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اب شہد امت کے لیے، جسم کے لیے غذا کے طور پر صحت کے اعتبار سے ضروری بھی ہے۔ قرآن نے کہا ہے فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، بڑی شفا ہے شہد کے اندر۔ یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، گرچہ شہد ہو، اب تو ہر چیز نام اور ہوتا ہے، چیز اور ہوتی۔ اب تو ہمارے یہاں رواج الٹا پڑ گیا ہے، ہم ہر چیز کی حقیقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت ایسی حاوی ہو گئی، شیطان ایسا حاوی ہو گیا، ہر چیز میں خرابی پیدا کرتے ہیں،
ہر چیز میں ملاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو نصیحت کسے کہتے ہیں؟ کھوٹ کو اور ملاوٹ کو ختم کرنا، کھوٹ اور ملاوٹ کو ختم کرنا، صاف اور شفاف چیز حاصل ہو جائے، یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ نصحت العسل، کہ میں نے شہد کو صاف کر دیا، ہر جھاڑ جھنکار سے، ہر قسم کی منفی چیزوں سے اسے صاف کر دیا۔ اب ایسا صاف کر دیا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے سے کہ اس کی صفت شفا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں آج تو ایسا صاف کیا جاتا ہے شہد کو، یہ بھی غلط طریقہ کار ہے۔ صفائی بھی ضروری ہے، لیکن ایسی صفائی جس کے نتیجے میں اس کی تاثیر ہی ختم ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا اسی سے ہے مکمل صاف کرنا، شفاف کرنا، کسی چیز کو خالص بنانا، کندن بنانا، اس کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک کرنا، اس کا نام ہوتا ہے نصیحت۔ اس کا نام ہے کہ آپ کسی کے بارے میں خیر چاہنے والے، بھلائی چاہنے والے بن جائیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین دنیا میں کیوں آیا ہے، یہ اللہ کے نبی کیوں آئے ہیں، یہ اللہ کی کتابیں کیوں آئی ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے شاگرد اور ان کے صحابہ، یہ پورا ایک سلسلہ علم کا، دین کا، نبوت کا، کتابوں کا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ ساری محنت کس چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ فرمایا یہ گھوم رہی ہے الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، دین خالص ہونے کا نام ہے۔ ہر آدمی خالص ہو جائے، ہر آدمی مخلص ہو جائے، ہر آدمی غل کھوٹ اور ہر قسم کے برے اثرات سے پاک اور صاف ہو جائے، آلودگیوں سے اس کو نکالا جائے۔ اب دیکھو اس حدیث کو قرآن حکیم کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے تناظر میں دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ خود قرآن کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر جب یہ دین حق کی آواز لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو قوم کے سردار اور وڈیرے نوح علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اے نوح، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے سردار، وڈیرے، چودھری، اس دور کے بڑے لوگ جو قوم کے مال دولت اور ان کے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں انا لنراک فی ضلال مبین، ہم دیکھتے تو گمراہ ہے، تو غلط راستے پر ہے، تو صحیح بات نہیں بتا رہا۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے الزام لگایا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے مسترد کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کا جواب نقل کیا کہ میرے پیغمبر ان کو جواب دیں۔ جواب کیا ہے؟ قرآن نے وہ جواب نقل کیا ہے، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے قوم میرے پاس گمراہی نہیں، میں تو ہدایت کا، نور کا، روشنیوں کا، تمہیں تمہاری زندگی کے حقائق کا پورا راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ اور میں کرتا کیا ہوں، میری ڈیوٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، پیغامات پہنچاتا ہوں۔ تمہارا رب تمہیں کیا پیغامات دیتا ہے؟ وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، تمہارا ناصح بن کر آیا ہوں، تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں۔ انصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں۔ اب دیکھو یہ خیر خواہی انبیاء کی دعوت کا بنیادی حصہ ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کی خیر خواہی کرنے کے لیے آیا، نصیحت کرنے کے لیے آیا، ان کو خیر اور صحیح اور سچی اور حق بات بتانے کے لیے آیا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے، جب قوم کو دعوت دی کہ تم حق بات قبول کرو، یہ غلط اور گمراہی کا جو دور ہے تمہارا، جس میں تم لوٹ مار کرتے ہو، شرک کرتے ہو،
تباہی اور بربادیاں کر رہے ہو، تمہارا عمل، تمہارے اخلاق، تمہارے لین دین، یہ سب چیزیں برباد اور غلط ہیں۔ الٹا انہوں نے، قوم کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا آپ تو ہمیں بے وقوف نظر آتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، دھوکہ دے کر پیسے کماتے ہیں، یتیم کے مال پر قبضہ کرتے ہیں، بت بنا کر تکبر کر کے ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے رکھی ہوئی ہیں، لوٹ مار کی دولت سے ہم نے بلڈنگیں بنا لی ہیں۔ قوم ہود، قرآن انہی کا تو تذکرہ کرتا ہے، ارم ذات العماد، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی انہوں نے، پہاڑ کاٹ کے بلڈنگیں کھڑی کر لیں، قوموں کے حقوق پامال، لیکن ان کی بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، وڈیروں کی، مالداروں کی، قوم غربت کی چکی میں پس رہی، یتیم کا مال تباہ و برباد ہو گیا، اس کی زندگی اجیرن ہو گئی، اس کے گھر کی تباہی اور بربادی پیدا ہو گئی، اور قوم کے وڈیرے ہیں کہ ان کے مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قرآن میں سورہ شعراء کے اندر قوم ہود کا پورا نقشہ کھینچا ہے، وہاں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، وقت نہیں ہے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن قرآن تو اشارہ کرتا ہے جب اس حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سرداروں اور وڈیروں کو بتایا کہ تمہارے عمل سے تمہاری پوری قوم تباہ ہو رہی ہے، تمہاری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، تمہارے پیدا ہونے والے بچے اور تمہاری زندگی خرابیوں اور بربادیوں کا شکار ہے، وہ کہتے ہیں تو ہمیں بے وقوف نظر آتا ہے، ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، موٹر وے بنا رہے ہیں، ڈیم کی ضرورت نہیں، پوری قوم تباہ ہو جائے۔ 75 سال گزر گئے، قوم کے رہنماؤں نے قوم کی ترقی کے لیے، زرعی منصوبہ بندی کے لیے، نہری نظام، قدرتی نہری نظام بھی ختم ہو گیا 70 سالوں میں، وہاں مکان تعمیرات ہو گئی، اور اسی طرح ڈیم بنایا کوئی نہیں، اب ہر سال پوری قوم تباہ ہوتی ہے، پھر قوم کے نام پر چندہ مانگ کر پھر خود کھا جاتے ہیں، جو غریب لٹ جاتے ہیں وہ ادھر ہی پڑے رہتے ہیں، 2-4 دن میڈیا دکھاتا ہے، اس کے بعد پوری قوم پھر اسی طریقے سے لوگ انہیں بھول جاتے ہیں، انہیں پوچھنے والا بھی نہیں۔ اب وہ بڑے بڑے لوگ قوم کے حقوق سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام انہیں کہتے ہیں یہ تمہاری غلط بات ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم ہاتھ ڈالتے ہو، ظلم کا ہاتھ ڈالتے ہو، ہر جگہ سے مال ظلم کا لیتے ہو، یہ تمہاری غلطیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اس پر تنبیہ کرتے ہیں، تم تو ہمیں بے وقوف نظر آتے ہو، ہم مال کماتے ہیں، ہم اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں، ہم اپنی ذاتی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، فرمایا یہ قوم کی نسل، یہ بھی تو تمہاری نسل ہے، قوم نہیں ہوگی تو تمہارا وجود کہاں سے ہوگا، یہ قوم مٹ جائے گی تو تم کہاں رہو گے، اس قوم کے نام سے تو تم کھاتے، جس قوم کے نام سے کھاتے ہو، اتنے بغیرت ہو کہ اسی قوم کے لیے تم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو ظالمو، قوم کا حق مت مارو، کسی کا حق مت کھاؤ، میرا حکم مانو، حلال اور حرام میں فرق رکھو، نہیں مانتے، الٹا کہتے ہیں تم بے وقوف ہو۔ قرآن کہتا ہے ہود علیہ السلام کی زبان سے، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میرے پاس بے وقوفی نہیں، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول بن کر آیا ہوں، اور کرتا کیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے ناصح بن کر آیا ہوں، خیر خواہ بن کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے ناصح بن کر آیا، نصیحت کرنے والا، کہ تم ظلم کر کے، لوٹ مار کر کے، قومی مسئلے پیدا کر کے، قوموں کو تباہ کر کے، لوگوں کو تباہ کر کے، غریبوں کا نقصان کر کے تو تم اپنی زندگی بنا رہے ہو، یہ غلط راستہ ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا انجام غلط ہوگا، تمہارے اوپر عذاب آئیں گے، تمہارے اوپر تباہی آئے گی، تم غریب کی غربت پر خاموش رہتے ہو، تم یتیم کے مال کے کھائے جانے پر خاموش رہتے ہو، الٹا اس کا تعاون کرتے ہو، میں تمہیں بتانے کے لیے آئی، تمہارا غلط عمل ہے۔ انی انا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے ناصح بن کر آیا ہوں، امین بن کر آیا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر ان کی بد اخلاقیاں دیکھتے ہیں، وہ قوم کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں،
خواہشات نفس میں وہ انتہا درجے کو پہنچے ہوئے ذلت کی حالت پر پہنچی ہوئی ہے جی۔ قوم صالح اور قوم صالح کے اندر بھی یہ تباہی اور بربادیاں آ رہی ہیں، ان کے بھی بڑے بڑے سردار قوموں کو لوٹ رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو کہتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ لوگوں نے جانور رکھے ہوئے، سرداروں نے وڈیروں نے بھی جانور رکھے ہوئے۔ اب زمین کا پانی اور گھاس وہ غریب لوگوں کے جانور عام پانی اور گھاس پر چرنے نہیں دیتے تھے۔ قوم کے سردار 9 بڑے سردار تھے قوم صالح کے اندر۔ قرآن حکیم نے جس کا تذکرہ سورہ نمل کے اندر کیا کہ یہ کیا ہے؟ 9 رہط یفسدون فی الارض، یہ 9 گروہ ہیں، یہ 9 بڑے بڑے وڈیرے ہیں، یہ سردار ہیں، انہوں نے آپس میں ایکا کیا ہوا ہے، پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آج پاکستان میں 22 پہلے دور میں کہا گیا تھا 22 بڑے خاندان ہیں، پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں امریکہ کے اندر اسی طرح 22-50 خاندان ہیں، وہ پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں، پوری دنیا کی دولت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو صالح علیہ السلام کے دور میں یہ 9 بڑے خاندان اور بڑے سردار تھے جن کو قرآن نے کہا 9 رہط یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پیدا کیے ہوئے تھے۔ اب وہ صالح علیہ السلام انہیں کہتے ہیں غریبوں کی گائے بھینس اس کو بھی پانی پینے دو، اس کو بھی اس گھاس میں چرنے دو، اس پہاڑ میں چرنے دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے مال ہے، ہم اپنا مال چرائیں گے، ہم پانی اپنے جانوروں کو پلائیں گے، یہ غریبوں کے مال کو کیوں پانی دیں، ان کو کیوں گھاس دیں، ہم یہ کیوں کام کریں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر جب کوئی جواب نہ آیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا اچھا تم ان کے خیر خواہ ہو، تم کہتے ہو تم سچے ہو، تم ان غریبوں کے، عوام کے اور اللہ کے، تم کہتے ہو یہ مظلوم بندے ہیں، میں ان کا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، تمہارا بھی خیر خواہ ہوں، تو تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، تو تم ایک اونٹنی پیدا کرو، پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جائے۔ اب ان کا ظلم جو تھا، ان کا گناہ تھا، اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھی معجزہ دے دیا۔ اب جو معجزہ آیا، دعا کی صالح علیہ السلام نے، پتھر پھٹا پہاڑ کا، اندر سے گابن اونٹنی نکل آئی، جو انہوں نے کہا تھا گابن اونٹنی نکل آئی، اندر سے گابن اونٹنی نکل آئی۔ اب اونٹنی نکل آئی، اب وہ اونٹنی 2 ہیکل اونٹنی تھی معجزے کے طور پر، وہ بہت زیادہ کھاتی تھی۔ اب ان کے لیے اور پریشانی بن گئی، پہلے تو قوم کے غریب لوگوں کے جانور تھے اور اب ایک اونٹنی بھی ہے ساتھ۔ اب وہ اونٹنی جدھر جاتی ہے سارا کچھ کھا پی جاتی ہے، جدھر جاتی ہے سارا پانی پی جاتی ہے۔ اب انہوں نے آ کر صالح علیہ السلام سے منتیں کی، اب آپ ہمارا مسئلہ حل کروائیں، یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو، یہ اونٹنی تو سارا کچھ کھا پی جاتی ہے۔ تو انہوں نے مسئلہ حل کر دیا، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، سورہ شعراء کے اندر ہے، ایک دن اونٹنی کا ہے اور ایک دن تمہارا ہے۔ جس دن اونٹنی کا دن ہوتا تھا اس دن غریبوں کا دن بھی ہوتا تھا، غریب اپنے اونٹ اور اپنے جانوروں کو پانی گھاس کھلائیں گے۔ جس دن اونٹنی کا دن ہوگا، یہ اونٹنی معجزہ بن گئی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے امتحان بن گئی۔ اب وہ بڑے بڑے مالدار لوگ، وڈیرے، جو پوری قوم کے غلے اناج پر اور پانی کے چشموں پر قابض تھے، اب ان کے لیے تقسیم ہو گئی، ایک دن اونٹنی کا ہے اور وہی دن غریب عوام کا بھی ہے، اور ایک دن ان کا ہے، ان کے جانوروں کا ہے۔ اب ان کو بڑی پریشانی لگ گئی، اب دودھ بھی کم ہو گیا، غلہ اناج بھی کم ہو گیا، فرمایا یہ تمہارے کرتوت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ اب تم نے پہلے گڑبڑ کی، لوگوں کے حقوق مارے، پھر تم نے دوسری گڑبڑ کی، میری بات نہیں مانی، پھر تیسری گڑبڑ اب مت کرنا، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اس اونٹنی کو چھیڑ چھاڑ مت کرنا وگرنہ عذاب آ جائے گا۔ اب وہ انہوں نے پھر اکٹھا کر لیا، وہ 10-9 سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا، چند غنڈے پال کے رکھ، ہر دور کے سردار غنڈے پال کے رکھتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، مہینے کے پیسے دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، بینک بیلنس دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، یہ قوم کو ڈرا کے رکھیں، جس کو قتل کرانا ہو قتل کرا دیں، جس کو اغوا کرانا ہو اغوا کرا دیں۔ ہر دور کے وڈیرے وہ کتے پال کے رکھتے ہیں
گنڈے پال کے رکھتے ہیں، انہوں نے بھی گنڈے پال کے رکھے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے لگا دیا کہ یہ اونٹنی جنگل میں رہتی ہے، جب یہ وہاں سے آئے گی تو تم اس کے راستے میں بیٹھ جاؤ اور اس کی ٹانگیں کاٹ دینا۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، قرآن کہتا ہے مختصر انداز میں خلاصہ بیان کرتا ہے، سمود نے جھٹلایا اللہ کے قانون اور اس کے حکم کو، جو قوموں کی ترقی کا حکم تھا، سارے مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، کوئی کسی دوسرے کا نقصان نہ کرے، ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، کسی دوسرے کے نقصان پر اپنی زندگی کی بنیاد مت ڈالو۔ کذبت ثمود بطغواها، سمود نے سرکشی کی، طغیانی کی، غلط کام کیے اور سرکش طاغی بن کر انہوں نے اللہ کے قانون کو جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاها، اس کا بدبخت اس قوم کا اٹھا سردار وڈیرا، اس نے کہا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کے رسول نے سمجھایا اللہ کی اونٹنی کے بارے میں ڈرو، اس کے پانی پینے کے بارے میں، اس کی پانی کی باری کے بارے میں بھی ڈرو، اس میں غلط فیصلہ مت کرنا، یہ اللہ نے تمہارے لیے یہ امتحان بھیجا ہے، جب تک یہ اونٹنی رہے گی تمہارا دنیا کا نظام چلتا رہے گا، وگرنہ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اب تباہی کہاں سے آتی ہے؟ قوموں کی تباہی کہاں سے آتی ہے؟ بربادی کہاں سے آتی ہے؟ یہ تباہی اور بربادی کا فلسفہ، یہ حقیقت آج مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج پورا پاکستان 75% دیہاتی آبادی ختم ہو چکی ہے، ان کی خیر خواہی کون کرے گا؟ پاکستان کے اندر سے کون خیر خواہی کرے گا؟ ہم کہتے ہیں اقوام متحدہ والے خیر خواہی کریں، ہمارے حکمران کہتے ہیں عالمی بینک والے خیر خواہی کریں، ہمارے سیاسی لیڈر کہتے ہیں دنیا کے ملک آ کر ان کی خیر خواہی کریں۔ یہ پاکستان میں رہنے والے لیڈر کیوں نہیں خیر خواہی کرتے ان کے؟ یہ 75% آبادی جو ڈوب گئی ہے سیلاب میں، ان کا خیر خواہ کدھر ہیں؟ ان کے حقوق کے محافظ کدھر ہیں؟ یہ ہمارے بھائی بند ہیں، یہ ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں، یہ ہماری اس سرزمین اور دھرتی پر رہتے ہیں، اس سرزمین اور دھرتی پر رہنے والوں کا ان کی جان کی حفاظت کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کی چیزوں کی حفاظت کرنا، ان کے بچوں کی حفاظت کرنا، یہ فرض ہے حکمرانوں کے ذمہ، یہ فرض ہے قوم کے خوشحال اور مالدار لوگوں کے ذمہ، یہ فرض ہے علماء اور لیڈروں کے ذمہ، یہ فرض ہے ججوں اور جرنیلوں کے ذمہ، یہ فرض ہے قوم کے ہر طبقے کے ذمہ، یہ ان کی جان مال، ان کی عزت و آبرو کے حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے رسول انہیں کھڑا ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے بارے میں ڈرو۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی مرضی کی، اپنی مرضی سے کام چلائے، اللہ کے قانون اور علم پر انہوں نے اپنی زندگی نہیں بسر کی۔ آج ہمارے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہر حکمران، ہر مالدار، ہر وڈیرا، ہر سردار، ہر بڑا جس کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق پورے ملک اور قوم کو چلانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دھرتی میری ہے، زمین میری ہے، مخلوق میری ہے، یہ آسمان میرا ہے، یہ زمین میری ہے، سورج چاند میرا ہے، تم اس زمین اور مخلوق کو اپنی مرضی پر کیوں چلانا چاہتے ہو؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ فعقروها، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، اللہ نے ان پر زمین الٹ دی، فرشتے نے آ کر چیخ ماری، وہ پھٹ گئے، زلزلہ آیا، زمین پھٹ گئی، پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، غاروں کے اندر رہتے تھے، مکان بنا کر رہتے تھے قوم سمود، اللہ نے ان کی پوری معیشت، ان کی پوری سماجی قوت، ان کے ساری قوتیں سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ فدمدم علیہم ربہم، اس بڑے بادشاہ نے ان کی ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، بربادیوں کا منظر، جب وہاں سے نکل رہے تھے عذاب آ رہا تھا، پتھر برس رہے تھے، زلزلہ آ رہا تھا، ہر آدمی اپنے گھر کے اندر اوندا پڑا ہوا تھا،
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے نکل کر جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، زبان پر جملہ ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اے میری قوم، تم میرے خاندان کے لوگ تھے، تم نے ظلم کا راہ اختیار کیا، تم نے ایک دوسری کی خیر خواہی نہیں کی، میں نے تو تمہاری بڑی خیر خواہی کی، تمہیں عذابوں سے بچانے کے لیے تمہیں بلاتا رہا، تمہیں بچاتا رہا، تمہیں حق بات سناتا رہا، تمہیں حق سمجھاتا رہا، تمہیں اللہ کا پیغام سناتا رہا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خیر خواہوں کو محبت نہیں دیتے ہو، تم ظالموں کے پیچھے چلتے ہو، پھر ان وڈیروں کو ووٹ دیتے ہو، پھر ان کا تعاون کرتے ہو جو تمہارا بیڑا غرق کرتے ہیں، جو تمہاری نسلوں کو برباد کرتے ہیں، تمہارے اوپر غلط قانون مسلط کرتے ہیں، تو پھر انہی کے معاون بنتے ہو۔ نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی، اب کیسے افسوس کروں؟ افسوس کا بھی مقام نہیں ہے تم پر کہ تم نے تو کسی حق بات کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ نصیحت کرنا، قوم کو ہر گمراہی سے نکالنا، ہر غلطی سے نکالنا، ہر عذاب سے نکالنا، ہر بد اخلاقی سے نکالنا، ہر ظلم سے نکالنا، یہی تو نصیحت ہے۔ یہ نصیحت، فرمایا الدین والنصیحت، دین نصیحت کا نام ہے، دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ اب جس کے اندر نصیحت اور خیر خواہی نہیں، اس کے اندر دین ہی نہیں۔ یہ نصیحت کرنا فرض ہے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں ہر ایک مسلمان پر ہر دوسرے مسلمان کی نصیحت کرنا، خیر چاہنا، اس کو اچھائی دینا، اس کو بھلائی دینا، اس کو مصیبت سے نکالنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر اللہ جل شانہ نے جب مسلمانوں کا تذکرہ کیا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، فرمایا ضعیف لوگوں پر، کمزور لوگوں پر، بیمار لوگوں پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں، وہ میدان جہاد میں نہیں جا سکتے، مال دے کر کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتے۔ فرمایا جب وہ اپنے اعضاء اور جوارے سے عمل نہیں کر سکتے، لیکن اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے، مریض مرض کی حالت میں، بیمار بیماری کی حالت میں اگر بستر پر لیٹے ہوئے ہے، تو اس فرض سے وہ اپنے آپ کو سبکدوش نہیں کر سکتا۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ بن جائیں، نصیحت کرنے والے بن جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی بن کر ہر ایک کے لیے خیر کا جذبہ، نیت درست رکھیں، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نیت درست ہونی چاہیے ہر ایک کی کہ میں ہر ایک کو خیر پہنچاؤں گا، میں ہر ایک کو بھلائی پہنچاؤں گا، میں ہر ایک کا بھلا کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا، فتنوں کا دور، فتنوں کا دور آئے گا۔ فرمایا القاتل والمقتول، قاتل اور مقتول دونوں، کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، اس نے قتل کیا ہے، ما بال المقتول، ما حال المقتول، مقتول کا حال کیا ہے؟ یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ یہ تو ظلماً مارا، مظلوم کے طور پر مارا گیا، یہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اس کا وار پہلے چل گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، یہ اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ان دونوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نصیحت نہیں تھی، خیر خواہی نہیں تھی، اس لیے یہ قاتل اور مقتول، نصیحت کا جذبہ اندر سے نکل گیا، یہ خیر خواہی کا جذبہ نکل گیا، یہ دونوں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس لیے دین ماننے کا، دین میں داخل ہونے کا، نیک بننے کا سب سے پہلا بنیادی فرض ہے کہ دین ہر ایک کو دوسروں کا، ہر ایک آدمی کا خیر خواہ بنانا چاہتا ہے، ہر ایک آدمی دوسروں کے لیے خیر کا اور بھلائی چاہنے والا بن جائے، کوئی کسی کے لیے نقصان دینے والا نہ بنے، کوئی کسی کے لیے نقصان کرنے والا نہ بنے۔ دین چاہتا یہی ہے
ہر ایک مسلمان کو ایسی تعلیم دی جائے، ایسی تربیت دی جائے، ایسا نظام پیدا کیا جائے، ہر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک آدمی غیر مسلم مسلمانوں کے علاقے میں اپنا ایک جانور بیچنے کے لیے آیا، خدا کی شان جانور بیچنے کے لیے آیا، جانور بکا نہیں، اب واپس جانے لگا، آنے لگا تھا تو اس نے ٹیکس دیا سرحد پر، آنے کا ٹیکس دیا، اب جانے لگا تو پھر کہتے ہیں دوبارہ ٹیکس دو۔ وہ کہنے لگا مال بکا نہیں، یہ تو میرے ساتھ بڑی زیادتی کی بات ہے، مال تو بکا نہیں ہے اور میں ڈبل ٹیکس دوں، آتے ہوئے بھی ٹیکس دیا، جاتے ہوئے پھر ٹیکس دوں، تو مال تو بکا نہیں ہے اور ٹیکس دوہرا آ گیا، یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے، زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا بات زیادتی کی ہے، جاؤ جا کر خلیفہ وقت سے بات کرو۔ اب گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر اپنا مسئلہ پیش کیا کہ حضور میں آیا تھا تو میں نے مال ٹیکس دیا تھا، اب جاتے ہوئے مال بکا نہیں ہے پھر ٹیکس دینا ہے، یہ تو زیادتی۔ آپ نے فرمایا ہم تو نہیں چاہتے ٹیکس لگے، یہ تمہاری حکومتوں کا طریقہ کار ہے، انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے، ہم نے بھی جواباً ٹیکس لگایا ہوا ہے، یہ ہاں زیادتی ہے، ایک مال پر ایک دفعہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ زیادتی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد اس نے سمجھا کہ وہاں سے انہوں نے بات سن لی، سننے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کہا چلو اب کیا کیا جائے، بات انہوں نے سن لی، آگے کوئی جواب نہیں دیا، تو وہ وہاں سے چلا گیا اور سرحد پر پہنچا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے پوری مملکت کی سرحدوں پر یہ گشتی مراسلہ خلیفہ وقت کی طرف سے یہ آرڈر پہنچ چکا تھا کہ ایک مال پر ایک وقت میں ایک ہی دفعہ ٹیکس لیا جائے، آتے ہوئے ٹیکس لیا، جاتے ہوئے اس پر دوبارہ ٹیکس نہیں ہوگا، یہ ظلم ہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ ہمارے حکمران جس طرح عوام کی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد اس پر کان نہیں دھرتے، اول تو عوام کو ملتے ہی نہیں، ہمارے حکمران تو وہ ہیں، ہمارے حکمران کسی عام آدمی کو ملتے ہیں، ان کو ملنا ہی نہیں نصیب ہوتا۔ پولیس والے، فوج والے، ایجنسیوں والے، پتہ نہیں کتنی قسم کی قوتیں درمیان میں حائل ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایک عام آدمی اپنے حکمران کو مل ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے کسی علاقے میں، اس پر شرطیں لگاتے تھے، فرمایا تم گورنر بن کے جا رہے ہو تو تمہارے ذمے ضروری ہے کہ تم نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، یہ باتیں بھی ہوتی تھی، ایک یہ کہ تم ریشم کا اور یہ قیمتی کپڑا نہیں پہنو گے، دوسرا یہ ہوتا ہے اونٹ کی سواری نہیں گھوڑے کی سواری نہیں کرو گے، اور تیسرا یہ اس پر یہ لازم ہوتا تھا کہ تم اپنے دروازے پر دربان نہیں مقرر کرو گے، تمہارے دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوگا، جس وقت جس آدمی کو ضرورت ہو وہ اپنے حاکم کے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے آئے، جس کو جو مسئلہ وہ آئے اور آ کر اپنا، یہ خیرخواہی کا دین ہے۔ حکمران بنا کر بھیج رہے ہیں، دروازے پر کوئی دربان نہیں ہے، دروازے پر کوئی پہرادار نہیں ہے، کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں ہے، کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں ہے۔ یہ مزاج دیا نصیحت اور خیرخواہی کا، اور پھر اس کے بعد فرمایا تمہارا رہائش کا علاقہ، تمہاری قصر خلافت، قصر عمارت، تمہاری جگہ، تمہارا دفتر وہ سیڑھیوں والا نہیں ہونا چاہیے، اونچا نہیں ہونا چاہیے، جس کی دہلیز اونچی ہو۔ غریب آدمی، بوڑھا آدمی، بیمار آدمی وہ تمہارے دفتر میں کیسے آئے گا؟ یہ خیرخواہی کا دین، الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ خیرخواہی کس کی ہے؟ اللہ اور بندے کی۔ سب سے پہلے بندے اور اللہ کا تعلق سچا ہو، جس میں توحید و شرک نہ ہو، جس میں اللہ کی عظمت کا اعتراف ہو، اللہ کی حاکمیت کا اعتراف ہو۔ فرمایا دین نصیحت ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ للہ ولی کتابہ۔ فرمایا یہ اللہ کی کتاب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ کتاب کی نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کی نصیحت ہے۔ کتاب کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھنا، اللہ کے قرآن کو سننا، اللہ کے قرآن کو سمجھنا، اس کی حدود کی پہچان حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا،
اس کے محکمات پر یقینی جاننا، اس پر عمل کرنا اور اس کی تلاوت کرنا، خوبصورت انداز میں پڑھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور قرآن کی غلط تشریح کرنے والے، تعویلات، باطل تعویلات کرنے والے، ان سے قرآن حکیم کی صحیح تشریح لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اب یہ سارا قرآن حکیم کی یہ سارے احکامات کو جاننا، یہ قرآن کی نصیحت ہے جو قرآن کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا ولی کتاب ہی، یہ قرآن کی نصیحت بھی تمہارے اندر آئے، اور فرمایا ولی رسول ہی، اور یہ رسول کی نصیحت بھی ہے۔ اب رسول کی نصیحت کیسے ہے؟ فرمایا رسول اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ کی نصیحت کو قبول کرنا، آپ کے آرڈر اور حکم کو ماننا، آپ کی اطاعت کرنا، اور آپ دنیا سے چلے گئے پھر کی آپ کی عزت اور محبت کو قائم رکھنا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، رسول اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنا، رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرنا، رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کی اتباع اور سنت کو اختیار کرنا، اور ان کے لیے دعائیں مانگنا، ان کے لیے نرمی کا اور ان کے لیے نرمی کی گفتگو کرنا، اور ان کے بارے میں ان کی عزت اور ان کے مقامات کو دنیا میں قائم رکھنا، ان کے اخلاق کو اپنے اندر منتقل کرنا، یہ سب چیزیں یہ رسول اللہ کی نصیحت میں شامل ہے کہ اللہ کے رسول کی بھی ہم ان کے لیے بھی نصیحت، ہمارے لیے نصیحت ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رسول اللہ نے آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ہے، جب عرفات کے میدان میں پوری امت جمع تھی، پوری امت جمع ہے، آپ نے خطاب فرمایا، اور خطاب کے بعد آپ نے آخری جملے تصدیق کے طور پر فرمائے۔ فرمایا دیکھو کہ میں نے یہ دین تم تک پہنچا دیا، الا هل بلغت، سنو میرے پاس جو دین آیا تھا، جو حکم آیا تھا تمہاری ترقی اور بقا کا، تمہاری اصلاح اور درستگی کا، وہ سارا دین میں نے تم تک پہنچا دیا، کسی چیز کو میں نے چھوڑا نہیں، کسی چیز کو چھپایا نہیں، دین کے کسی چیز کے بارے میں میں نے کسی سستی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب تمہیں بھی کیا کرنا ہے؟ الا هل بلغت، اللہم هل بلغت، اے اللہ میں نے کیا یہ دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ اب پوری امت نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، انک قد بلغت الرسالۃ۔ اب سب لوگوں نے جواب دیا رسول اللہ کا، انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اللہ کے پیغمبر آپ نے بلغت الرسالۃ، پورا پیغام پہنچا دیا، ادیت الامانۃ، پوری امانت پہنچا دی، ونصحت الامۃ، اور امت کی پوری خیر خواہی کر دی، جس چیز میں ان کے لیے خیر تھی وہ ان کے سامنے واضح کر دی، جس چیز میں جس کے لیے خیر تھی واضح کر دی۔ حضرت سعید ابن المسیب بڑے تابعین میں سے، ساری زندگی مدینہ میں انہوں نے گزاری، اور 30 سال، ایک دوسرے تابعی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کی صف اول میں 30 سال میں کبھی بھی تکبیر اولا قضا ہوتی ہوئے سعید ابن المسیب کی نہیں دیکھی۔ کہ مدینہ کے فقہاء سبع میں سے، تابعین میں سے، مدینہ کے جو 7 بڑے فقہاء ہیں ان میں سے ایک نام سعید ابن المسیب کا بھی۔ کہتے ہیں میرے دادا رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے، ان کا نام تھا حزن، ان کا نام تھا حزن۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں تمہارا نام سہل ہے۔ انہوں نے عذر پیش کیا، یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا نام اتنا مشہور ہو گیا حزن، اب نیا نام ہوگا یہ تو میرے لیے بڑا مسئلہ بنے گا۔ اللہ کے پیغمبر خاموش ہو گئے، جی خاموش ہو گئے۔ تو حضرت سعید ابن المسیب کہتے ہیں کاش کہ میرے دادا رسول اللہ کی بات مان لیتے، جی کاش میرے دادا رسول اللہ کی بات مان لیتے اور نام تبدیل کر لیتے۔ اس نام تبدیل نہ کرنے کا اثر
آج تک ہم نسلوں میں موجود پا رہے ہیں. کسی نہ کسی نسل میں حزن غم آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی. اگر وہ سہل رسول اللہ کا نام قبول کر لیتے تو اس مصیبت اور غم سے نکل جاتے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے اوپر سے لے کر بادشاہوں کو بھی نصیحت کرتے، خیر خواہی کرتے. کتنے خیر خواہ ہیں اللہ کے پیغمبر. آخری موقع ہے، ابو طالب آپ کے سکے چچا جنہوں نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا، ساری زندگی ہر مکہ کے سرداروں کا ہر وار جو رسول اللہ پر آتا تھا ابو طالب اس کی راہ میں کھڑے ہو جاتے تھے. جب بھی انہوں نے کوئی وار کیا ابو طالب ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. آخری وقت آیا، اللہ کے پیغمبر آخری وقت میں ابو طالب مرض الوفات میں ہے، بیماری آخری موت کے مرحلے میں ہے. ایک طرف چارپائی کے رسول اللہ کھڑے ہیں، ایک طرف ابو جہل کھڑا ہو گیا آ کر. اب یہ بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے انسان پر. اب وہ کس بات کو قبول کرے؟ اب اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں چچا جان ایک دفعہ میرے کان میں آپ کلمہ توحید پڑھ دیں، ایک دفعہ میرے کان میں کلمہ توحید پڑھ دیں، کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش اور آپ کی گواہی دوں، مجھے حق مل جائے، مجھے استحقاق مل جائے، میں آپ کی گواہی دے سکوں. میرے کان آخری وقت میں نصیحت ہے نا، خیر خواہی ہے ہر ایک کی نصیحت اور خیر خواہی چاہتے ہیں کہ یہ آدمی کی خیر خواہی کیا ہے، یہ جنت میں چلا جائے، یہ کامیاب ہو جائے، یہ اس گناہ سے بچ جائے، یہ اس مصیبت سے نکل جائے، خیر خواہی بن کر آئے. نصحت الامت، آپ نے پوری امت کی نصیحت کی، فرد کی بھی نصیحت کی. ایک ایک آدمی کے گھر میں گئے، ایک ایک تاجر کی دکان پر گئے، بڑے بڑے سرداروں کی مجلسوں میں رسول اللہ گئے، اکیلے بھی گئے، تنہائیوں میں بھی گئے، جماعت کی شکل میں بھی گئے. کون سی وہ مجلس ہے مکہ کی، سرداروں کی، وڈیروں کی، رسول اللہ نے جہاں اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہو، خیر خواہی کے لیے پیش نہ کیا ہو، اور کبھی اپنی ذات کی، اپنے آرام کی پرواہ نہیں کی، ہر ایک کے لیے جا رہے ہیں. آخری وقت میں چچا جان ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں کہ میں آپ کے کلمے کا گواہ بن جاؤں. ابو جہل کہتا ہے ابو طالب تم وادی کے سردار ہو، لوگ دنیا میں ہمیں تانا دیں گے، آر دلائیں گے. اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ گیا ہے، چھوٹے کا کلمہ پڑھ گیا ہے، جی اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ گیا ہے. ابو طالب نے آخری وقت میں انہوں نے کہا انا علی دین اللہ شیاخ، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر مر رہا ہوں. رسول اللہ کو بہت غم سے نڈال کہ چچا جس نے ساری زندگی میرا تعاون کیا، ساری زندگی میرا ساتھ دیا، ساری زندگی میرے دشمنوں کے ہر وار کو مجھ سے دور کیا، آج وہ آخرت کے مرحلوں میں وہ میری خیر خواہی کو قبول نہیں کر سکا. ابو جہل جس کے سارے وار میرے اوپر تھے، آخری وقت میں اس کی بات قبول کر گیا. بہت غم تھا، غم سے ڈوبے ہوئے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد 90 سال کی عمر میں بالکل بال سفید ہو گئے، ان کو لے کر آئے، نابینا ہو گئے تھے اپنے والد کو ابو بکر صدیق. 4 نسلیں ان کی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی، وہ ابو بکر صدیق خود بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی. جی اللہ نے ان مقام دیا، اپنے باپ کو لے کر آ رہے ہیں، والد کو لے کر حضور کی خدمت میں کہ حضور انہیں کلمہ پڑھا دیں. یہ کلمہ پڑھانا بھی خیر خواہی ہے. آج ہم یہ بھی خیر خواہی نہیں کرتے، کسی کو کلمہ پڑھاتے. یہ کلمے کا ماحول بنانا، تعلیم کا ماحول بنانا، قرآن پڑھنے کا ماحول بنانا، اخلاق سیکھنے اور سکھانے کا ماحول بنانا، یہ بھی خیر خواہی ہے. آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا خیر خواہی کرتے ہیں، کیا چیز سکھاتے ہیں؟ کلمہ پڑھانے کے لیے 90 سال کی عمر کے بوڑھے کو رسول اللہ کی خدمت میں لا رہے ہیں. اور خدمت میں لا کر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بوڑھے شیخ الکبیر، ان کو اپنی جگہ پر رہنے دیتے، میں ان کے پاس چل کے جاتا. عرض کی نہیں یا رسول اللہ یہ اس لائق ہے کہ آپ کی خدمت میں آئیں، آپ ان کی خدمت میں کیوں جائیں؟ دیکھو باپ کی عظمت ایک طرف ہے، رسول اللہ کی خیر خواہی اور تعظیم کتنی ابو بکر صدیق میں، اپنے بوڑھے باپ کے پاس
اس وقت ان کو چلا کر لے کر آ رہے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں۔ آج ہمیں رسول اللہ کی خدمت میں درس حدیث میں آنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ مہینے میں ایک دفعہ بلایا جاتا ہے اور لوگ آخری وقت میں آ رہے ہوتے ہیں، پہلے وقت میں آنا چاہیے۔ یہ بھی نصیحت ہے۔ ہم نے کیا نصیحت قبول کی ہے؟ ہر آدمی تہیہ کر کے جائے، میں نے نصیحت کی بات سنی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں مغرب کی نماز سے عشاء تک کا پورا وقت مسجد کو دیں گے۔ جی دیکھو، بوڑھے میاں کو اٹھا کر رسول اللہ کی مجلس میں لے ابو بکر صدیق، یہ خیر خواہی، دین کی خیر خواہی کیا ہے؟ دیکھو، باپ کی خیر خواہی یہ کی ہے کہ انہیں رسول اللہ کی مجلس میں لے کر آئیں۔ آپ ہم خود رسول اللہ، یہ جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے یہ رسول اللہ کی مجلس ہے۔ آج کسی کو کہا جائے رسول اللہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ہمارے کہتے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں۔ یہ مہینے میں ایک دفعہ مجلس لگتی ہے، اس کی قدر کریں۔ پھر پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ سیلاب والوں کا حال دیکھ لیں، بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، آج تو ہمارے اوپر خبریں بھی نہیں آتی ہیں، اس لیے آج وقت ہے۔ اور پھر فرمایا ابو بکر صدیق نے، یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے اگر ابو طالب مسلمان ہوتے مجھے اپنے والد سے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی خوشی ان کے اسلام قبول کرنے میں ہے۔ مجھے اپنے باپ کے اسلام کی اتنی خوشی نہیں جتنی ابو طالب کے اسلام کی خوشی ہوتی۔ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے، رسول اللہ کے جذبات کی کتنی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ نصیحت ہوتی ہے، یہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ کسی موڑ پر اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب اور دین سے ایک بال برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، یہ نصیحت ہے مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے۔ یہ دین نصیحت بن کر آئے، ان کو بھی نصیحت کرنی ہے۔ ان کی نصیحت کیا ہے؟ ہم نے ان کو بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ مسلمان حکمرانوں کی نصیحت کیا ہے؟ انہیں دین پر قائم رکھنا ہے، انہیں دین پر، یہ ان کی نصیحت ہے، انہیں دین پر قائم رکھنا ہے۔ دین کے معاملات میں، قومی معاملات میں ان کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ جمعے اور نماز اس میں وہ بھی شامل ہوں، اور آپ نے جمعے اور نماز میں بھی ان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اس لیے جمعے اور جماعت کی نمازوں میں حاکم وقت کو مسجد میں ہونا چاہیے۔ ہم نے ایسے حاکم بنائے ہیں جو مسجد کا نام ہی نہیں لیتے، 75 سال سے، جن کا مسجد سے، دین سے صرف نام کا تعلق رہ گیا ہے۔ فرمایا جب وہ مسجد میں آئیں، دینی معاملات، قومی معاملات حل کرائیں، تو فرمایا تم ان کا ساتھ دو، ان کا تعاون کرو۔ اور حاکموں کا اور ائمہ کا سب سے بڑا ان کی نصیحت یہ ہے، اگر وہ قوم پر ظلم کریں، ناجائز ٹیکس لگائیں، ان کا ہاتھ پکڑ لو، ان کا ہاتھ پکڑ لو، ان کو ظلم نہ کرنے دو عوام پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کروں تو تم کیا کرو گے؟ ایک دفعہ کہا، لوگ خاموش ہو، دوسری دفعہ کہا، خاموش ہو گئے، تیسری دفعہ کہا تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور تلوار نکال کے کہا، آپ کو تلوار سے سیدھا کر دیں گے، آپ کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چلنے دیں گے؟ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نہیں چلنے دیں گے۔ یہ بھی ائمہ اور اپنے حکمرانوں کی اور اپنے لیڈروں کو قائم رکھنا دین پر، یہ بھی عوام کی ذمہ داری ہے۔ ہم دین پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے لیڈروں کو خود بھی دین پر قائم رہیں، ان کو بھی دین پر قائم رکھیں۔ وہ دین کے خلاف کیوں کام کریں؟ یہ دین ہم سب کا ہے۔ فرمایا تم ان کی بھی خیر خواہ بن کے رہو، اور فرمایا وَلِعَامَّتِهِمْ، ایک عام آدمی کی بھی خیر خواہی کرو۔ ہر آدمی، ہر عام آدمی کا بھی خیر خواہ ہو، اوپر سے لے کر نیچے تک خیر خواہی کا نظام پیدا ہو۔ آج ہم جس حال میں گزر رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے، ہر ایک دوسرے کی جیب توڑتا ہے، ہر ایک دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ مسلمانی کہاں گئی؟ دین کہاں گیا؟ دین نام ہے خیر خواہی کا، نفع پہنچانے کا، ہر ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ کرنے کا، یہ خیر خواہی کا نظام ہے۔ اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل نصیب فرما دے۔ کتنی چھوٹی سی حدیث ہے، الدین النصیحۃ، سارے پڑھ لو، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔